أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات خدا سبحان کا ہزار شکر کہ اس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اب تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث روزگار سے محفوظ اور معمون رکھے. اب سب کو، حاضرین کو، بانی مجلس کو، منتظمین کو پروردگار طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے. بالخصوص سوار ملک محمد شریف، ملک محمد شفیع زوال، ملک الطاف حسین، پروردگار ان سب کو اور تمام حاضرین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر نصیب فرمائے. وقت محدود ہے اور مجھ سے میرے محترم عزیزان نے یہ خواہش کی کہ میں سورہ واقعہ کوثر کے ذیل میں صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عظمت و فضیلت سے متعلق ایک مختصر گفتگو کروں. وجود مبارک خدا سبحان نے پیغمبر گرامی اسلام کو مکی زندگی میں جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کے بطن سے فرزند عطا کیا اور جن کا نام طیب رکھا گیا. لیکن یہ مشیت پروردگار تھی کہ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد آپ کی وفات ہوئی. لیکن حق تعالی نے ختمی مرتبت کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام پیغمبر اسلام نے قاسم رکھا، جن کی نسبت سے آقا کی کنیت ہے ابو القاسم. لیکن یہ مشیت پروردگار تھی کہ چند مہینے گزرنے کے بعد آپ کے دوسرے فرزند جناب قاسم کی بھی وفات ہوئی. جس دن پیغمبر اکرام اسلام کے دوسرے فرزند کی وفات ہوئی، پیغمبر اسلام آپ نے سارا دن گھر میں گزارا. اس سے پہلے آقا کا یہ معمول رہتا تھا کہ ہنگام طلوع آفتاب گھر سے باہر تشریف لے کر جاتے، مکہ، اطراف مکہ، مختلف مقامات پر دین خدا کی تبلیغ کرتے، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے. غروب سے کچھ پہلے پیغمبر پلٹ کر گھر واپس آیا کرتے تھے. سالہ سال ختمی مرتبت کا یہ معمول رہا. لیکن جس دن آپ کے دوسرے فرزند جناب قاسم کی وفات ہوئی، خلاف معمول پیغمبر گھر سے باہر تشریف نہیں لے گئے، سارا دن گھر میں گزارا. خود دکھی ہیں، رنجور ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں. بالخصوص آپ کی زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ماں ہونے کی حیثیت سے حساس خاتون دکھی ہیں، سوگوار ہیں، گریہ کناں ہیں.
پیغمبر گرامی اسلام خود بھی دکھی ہیں، اور بالخصوص جناب خدیجہ کی دلجوئی کے لیے، اشک شوئی کے لیے، تسلی و تشفی کے لیے، اطمینان خاطر کے لیے خلاف معمول آج گھر سے باہر تشریف نہیں لے کر گئے، وہ سارا دن گھر میں گزارا۔ لیکن آپ کے دوسرے فرزند کی وفات کی خبر پورے مکہ میں اس طرح سے پھیلی کہ کفار اور مشرکین کے گھروں میں شادیانے بجائے جا رہے تھے، قہقے لگائے جا رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور اہل مکہ میں سے ختمی مرتبت کا ایک بدترین دشمن جس کا نام ہے عاص بن وائل، جو عمر ابن عاص کا باپ ہے، عمر ابن عاص کہ جو حاکم شام کا وزیر اعظم، اس کا باپ عاص بن وائل، جیسے اسے پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام کے دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی، یہ سارے کام چھوڑ کر پیغمبر اکرم اسلام کے گھر کے باہر گلی میں آ کے رک گیا انتظار میں کہ کب پیغمبر کا سامنا ہو، کب یہ توہین کرے، دکھی کرے، اذیت دے، یہاں تک کہ ہنگام غروب جب ختمی مرتبت کسی امر کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، جیسے ہی پیغمبر اکرم اسلام کے گھر کا در کھلا، آپ کے قدم باہر گلی میں آئے، اور اس دشمن رسالت عاص بن وائل کی نگاہ پیغمبر اکرم اسلام کے چہرے پر پڑی، یہ ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، قہقے لگاتا ہوا آگے بڑھا، حاکم بدہن ان لفظوں کے ساتھ اس مشرک نے پیغمبر اسلام کی توہین شروع کی، نعوذ باللہ، اے محمد تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہو، تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہو، جس کا انجام اور نتیجہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ ہی دنوں میں اس کی وفات ہو جاتی، اور اگر مستقبل میں بھی تمہارے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسی طرح سے اس کی وفات ہو جائے گی، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے بے نام و نشان جاؤ گے، بے اولاد جاؤ گے، مقطوع النسل جاؤ گے، تمہارا کام، تمہارا مقصد بڑھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ختمی مرتبہ جنہوں نے آج تک دشمن سے بڑی گستاخی کو برداشت کیا، آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پتھر مارے گئے، حالت نماز میں مسجد الحرام میں عبداللہ بن زبعری کو اکسایا ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان نے، اور اس نے حالت نماز میں پیغمبر اکرم اسلام کے چہرے پر گوبر مل دیا، اونٹ کی اوجری آپ کے سر کے اوپر پھینک دی، آپ کے کپڑوں پر خون مل دیا۔ اتنی توہین کے باوجود کبھی جبین رسالت مآب پر شکر نہ آئی، اور ہمیشہ حلم و تحمل، بردباری اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ لیکن آج جب ختمی مرتبت پہلے سے دکھی ہیں، رنجور ہیں، سوگوار ہیں، اس دکھ اور سوگ کی کیفیت میں جب اس دشمن رسالت نے زبان کا زخم لگایا، قلب نازنین رسالت مآب پر چوٹ لگی، آنکھیں نم ہوئیں، اور پیغمبر اکرم اسلام نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس دشمن رسالت کا شکوہ کر رہے ہوں۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مختصر ترین فاصلہ زمانی طے ہونے کے ساتھ جبرائیل امین کا نزول ہوا، آ کر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد، عرض ادب کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا یہ فرما رہے دکھی نہ ہو، رنجور نہ ہو، سوگوار نہ ہو، عزادار نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ ختمی مرتبت نے جیسے یہ نوید سنی، جیسے یہ خوشخبری سنی، صبح و مساء، شام و سحر، لیل و نہار، شب و روز پہ ہم مسلسل حالت انتظار میں گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ شدت انتظار کے کسی لمحے میں ختمی مرتبت نے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا، پروردگار، جس عطا کا وعدہ کیا گیا مجھ محمد مصطفیٰ سے، اس کا نزول کب ہوگا؟ تو خدائے سبحان نے جواب دیا کہ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے خود چل کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ آخر راز معراج کیا ہے، فلسفہ معراج کیا ہے؟ گویا دوسرے لفظوں میں پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ، یہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں جو آپ کا تعقب کریں کہ آپ سفر میں ہو تو سفر میں آ جائیں، حضر میں ہو تو حضر میں، دیس میں ہو تو دیس میں نازل ہو جائیں، پردیس میں ہو تو پردیس میں نازل ہو جائیں۔ میری اس عطا کا حامل بننے کے لیے آپ کو فرش سے عرش کا طولانی ترین سفر طے کرنا پڑے گا۔
آخر راز معراج کیا ہے، فلسفہ معراج کیا ہے، حکمت معراج کیا ہے، کیوں بلایا خدا سبحان نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انتہائی بلندی پر جس کے بعد پھر کوئی بھی بلندی لائق تصور نہیں، کون بتائے آخر راز معراج کیا ہے؟ کیوں خدا سبحان نے کسی ملا سے پوچھیں، کسی مولانا سے پوچھیں، کسی شاعر سے پوچھیں، کسی ادیب سے پوچھیں کہ داستان اس طرح سے داستان تراسی کہ معراج میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، کہانیاں بنائی جاتی ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، جو ہوا وہ بیان نہیں کیا جاتا، جو نہیں ہوا وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ آخر کیا ہوا کون بتائے؟ کوئی شاعر، کوئی ادیب؟ تو اس طرح سے معراج کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ نہ پروردگار کیا ہجر و فراق کا تصور نہیں ہے، خدا کیا قرب و بعد نہیں ہے، خدا کیا کیفیتیں نہیں ہیں، خدا دکھی نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، اداس نہیں ہوتا، خدا کیا احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں، خدا احساسات جذبات عواطف سے ماورا بالاتر، خالق عقل، خدا حکیم۔ کیوں بلایا شب معراج امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت کو معراج پر؟ حکمت معراج کیا ہے؟ خود صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے راز معراج سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ کیوں بلایا پروردگار نے میرے بابا محمد مصطفیٰ کو شب معراج؟ کس لیے؟ فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا، فکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، یہاں تک کہ تخلیق کے بعد میرا نور مسلسل حق تعالی کی تسبیح میں، بندگی میں، راز و نیاز میں، تقدیس خدا، تمجید خدا، تحلیل خدا، ذکر خدا، راز و نیاز میں مشغول رہا، پہم مسلسل عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں میرا نور اللہ کی بندگی کرتا رہا، یہاں تک کہ پھر ایک مرحلے میں پروردگار نے ارادہ کیا کہ میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا، ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو عالم لاہوت سے، عالم اسماء و صفات سے، اپنے قرب سے بیت المعمور آسمان چہاروں جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا، تو کیا ہوا؟ فَأَضَاءَتْ، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّد لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے پدر بزرگوار میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، اللہ نے میرے بابا کے دل پر الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے میرے رسول اس درخت سے کھا لیجئے، فاکل ابی، میرے بابا نے کھا لیا، ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا۔ یہ وہ شرف ہے جس میں پیغمبر اسلام سیدہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، جس میں علی ابن ابی طالب کائنات کا کوئی بھی دوسرا انسان جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ نور مصطفیٰ کو پروردگار نے اس کائنات میں کیسے ظاہر فرمایا؟ انبیاء کے پاکیزہ اسلام سے گزارتے ہوئے بالآخر صلب حضرت عبد المطلب تک پہنچایا، وہاں سے یہ نور منتقل ہوا صلب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تک، اور پھر یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا۔ نور علی کیسے پہنچا؟ اسی طرح سے نور نبی کے ساتھ نور علی ہم سفر رہا، یہاں تک کہ صلب ابو طالب عمران میں یہ نور یوں الگ ہوا، اور پھر نور علی دنیا میں ظاہر ہوا۔ لیکن نور فاطمہ زہرا، کیا اللہ نے فاطمہ زہرا کے نور کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کسی نبی کے صلب سے گزارے، براہ راست اپنے قرب سے اس درخت میں منتقل کیا، اور پھر پیغمبر کو بلایا پروردگار جبرائیل کے ذریعے وہ سیب بہشتی بھیج سکتا تھا، جبکہ جنت کے کھانے جبرائیل لے کے آتے تھے، قرآن کی آیتیں جبرائیل لے کے آتے تھے، جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹی، ذوالفقار جبرائیل لے کے آتے تھے، حق تعالیٰ کے پیغامات جبرائیل لے کے آتے رہے، جنت سے لباس جبرائیل لے کے آتے رہے۔ تو سوال کریں کہ پروردگار وہ سیب بہشتی جس میں تو نے نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، یہ سیب بہشتی بھی جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دیا جائے، لیکن نہ، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا
کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو منتقل کیا، اسے جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے نہ، خود پیغمبر اسلام کو بلایا۔ اور سیدہ فرماتی فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے کھا لیا، ثُمَّ اسْتَوْدَأَ نُورِي إِلَىٰ صُلْبِ أَبِي محمد، تو یوں پروردگار نے میرے نور کو براہ راست اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا، اور وہاں سے الی خدیجہ ابن خویلد سلام اللہ علیہ میرا نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف۔ فوضعتنی، میں دنیا میں آ گئی، لیکن میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں، اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، جو بعد از قیامت واقع ہوگا۔ نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک دن مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، سیدہ کو سلام کیا، اور سلام کے بعد فرمایا اے فاطمہ، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ میرے قریب آ کر بیٹھیں، میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں۔ یہ سن کر سیدہ اپنے مقام سے اٹھیں، چلتی ہوئی آگے بڑھیں، مولا متقیان کے قریب آ کر بیٹھیں اور کہنے لگیں اے علی، آپ میرے شوہر ہیں، میرے امام ہیں، ولی خدا ہیں، مفترض و طاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا۔ اے علی، آپ جو فرمائیں گے فاطمہ زہرا سننے کے لیے تیار ہے، لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیں۔ علم علی علم فاطمہ برابر ہے۔ اسی لیے امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی بھی انسان آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا ہمسر ہمکف اور برابر نہ ہو سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ سارے فضائل لے کر سیدہ سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہے۔ علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے۔ بھلا شجاعت میں کیسے برابری کی جا سکتی ہے؟ علی اس کائنات کے شجاع ترین انسان، پیغمبر اسلام کی زندگی میں آپ نے 83 جنگیں لڑی، اپنے عہد خلافت میں 3 جنگیں لڑی۔ ان 86 جنگوں سے متعلق خود علی فرماتے ہیں خلقنی معتدلا، مجھے درمیانے قد کا خلق کیا گیا، اگر میرا دشمن لمبے قد کا اسے بیچ سے کاٹتا ہوں، چھوٹے قد کا اوپر سے کاٹتا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علی کے سامنے آنے والا علی کا دشمن بچ کر چلا جائے۔ علی کائنات کے شجاع ترین انسان، یہاں تک کہ میں نے پڑھا کسی جنگ میں ایک دشمن جیسی مولا متقیان اس پر وار کرنے لگے، کہنے لگا اے علی، میں نے سنا ہے کہ آپ کائنات کے سخی ترین انسان ہیں، اگر آپ دشمن بھی اگر آپ سے کچھ طلب کرے مانگ لے، آپ اسے بھی محروم نہیں رکھتے۔ فرمایا ہاں تم نے صحیح سنا ہے، مانگو کیا چاہیے؟ کہ یہ اپنی تلوار مجھے سونپ دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا متقیان نے اپنی تلوار اس کی طرف بڑھائی، اب اس کے پاس اپنی تلوار ہے، مولا متقیان کی تلوار اٹھا کر ہنسنے لگا کہ علی اب تو آپ نہتے ہیں، میرے پاس 2 تلواریں ہیں، اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ علی مسکرائے، فرمایا وہی جس نے ابھی تک تمہیں مجھ سے بچا رکھا۔ علی کائنات کے شجاع ترین انسان ہیں، تو سیدہ شجاعت میں کیسے برابر ہیں؟ تو علماء اخلاق نے محققین نے جو شجاعت کی تعریف کی ہے، شجاعت قوت قلب کے اظہار کو کہتے ہیں، یہ شجاعت کی تعریف ہے۔ قوت قلب کا اظہار کبھی شمشیر سے ہوتا ہے، کبھی تلوار سے ہوتا ہے، کبھی گفتار سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی 86 جنگیں ایک طرف اور ایک جنگ جو سیدہ زہرا نے لڑی، یہ برابری کی منزل پر ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں علم علی علم فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے، عزت
علی عزت فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، یہاں تک کہ عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے۔ کون سی اس کائنات میں خاتون ہے جو عبادت میں مرد کی برابری کر سکے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ بھی علی جیسی ذات جو ہر رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہو، کیسے ممکن ہے کہ کوئی خاتون عبادت میں علی کی برابری کر سکے؟ اب پتہ چلا کہ کیوں اللہ نے سیدہ زہرا کو بطول بنا کر بھیجا، تاکہ عبادت میں بھی برابری ہو جائے۔ اور کس نے اعتراف کیا سیدہ کے بطول ہونے کا؟ یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ، کسی نے ام المومنین عائشہ سے پوچھا، یا ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، پلٹ کر آگے سے ام المومنین نے یہ نہیں کہا کہ کس کا پوچھ رہے ہو، ظاہر ہے فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی ہوتی تو وہ پلٹ کر پوچھتی کہ اس لیے جیسے ہی پوچھا گیا سمندر کو کوزے میں سمو دیا۔ کیا خوبصورت جواب دیا ام المومنین نے، کہا ما اقول فی حقہا، میں فاطمہ زہرا سے متعلق کیا عرض کروں؟ صلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، اور کچھ لمحوں کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز ادا کر رہی۔ یہ سیدہ کا شرف ہے، یہ سیدہ کا مقام ہے۔ اس لیے پروردگار نے جب نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اس کائنات میں اتارا تو بی بی کی توصیف و تمجید و تعریف کسی بشر کے سپرد نے کی۔ بشر حیطہ ادراک کے بشر سے ماورا ہے، بالاتر ہے کہ وہ سیدہ سے متعلق لب کشائی کرے، کچھ لفظ کہے، اظہار خیال کرے، بات کرے، اس لیے کہ وہ بی بی کے شرف کی ابجد سے بے خبر ہے، ممکن نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ اس لیے پروردگار نے خود سیدہ کی آمد کا قصیدہ بیان کیا، فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے۔ یہ پہلی بات پروردگار انا کیوں کہہ رہا ہے؟ پروردگار کو تو یوں کہنا چاہیے تھا انی اعطیتک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ خدا سبحان وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ماہ رجب، اس سے متعلق مجھے مرحوم جناب اسد اللہ غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ اسی رجب کی نسبت سے وہ کہتے ہیں کہ شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے، جس چیز میں کوئی شک و ریب نہیں ہے، ہر طرح کے تذبذب و تشکیک، شک و ریب سے ماورا بالاتر، وہ خدا سبحان کی وحدت توحید ہے۔ شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے، اس کے باوجود گر بہکتا ہے نصیری تو وہ سودائی ہے۔ اس کے باوجود اگر نصیری کو غلطی ہو جائے تو یقیناً احمق ہے، سفیہ ہے، ابلہ نادان ہے، بے وقوف ہے۔ شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے، گر بہکتا ہے نصیری تو وہ سودائی ہے۔ لم یلد پہ میرا ایمان ہے لیکن یا رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آئی، لیکن خدا سبحان کی توحید، حق تعالیٰ کی وحدت، اللہ کی وحدانیت، ہر طرح کے تذبذب و تشکیک سے ماورا بالاتر، تو جس میں کوئی شک و ریب کی گنجائش نہیں۔ تو پروردگار کیوں فرما رہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ پروردگار کو یوں کہنا چاہیے تھا میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، انی اعطیتک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، نہ بلکہ فرمایا انا۔ پروردگار ہم جیسے انسان سوچ میں پڑ جائے گا، مبادا شرک سے متعلق اس کے ذہن میں کوئی خیال فطور کرے تو پروردگار کیوں فرما رہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا؟ تو علوم قرآن کے ماہرین نے اس جملہ علامہ جلال الدین سیوطی مفسر تفسیر جنہوں نے بیان کیا، جن کی تفسیر در المنصور جن کی وفات 911 ہجری میں، علامہ جلال الدین سیوطی علوم قرآن پر مشتمل کتاب الاتقان میں انہوں نے تحریر کیا۔ باقی استاد ہادی معرفت نے، استاد جوان آراستہ، باقی شخصیات علوم قرآن کے ماہرین نے لکھا کہ پروردگار کبھی خود کے لیے میں کہتا ہے، کبھی پروردگار خود کے لیے ہم کہتا ہے۔ ایسا نہیں جیسے ہمارے یہاں مزاج ہے، موڈ ہے کہ جوش میں کبھی ہم کہہ دیں کبھی میں کہہ دیں، نہ، اگر خدا ہم کہے تو حکمت ہے، اگر خدا میں کہے تب حکمت ہے۔ خدا کب میں کہتا ہے کب ہم
ہم کہتا ہے تو علوم قرآن کے ماہرین نے لکھا جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے پھر میں نہیں کہتا، پھر میں کہتا ہے جب وسیلے کے بغیر انجام دے، لیکن جب پروردگار کسی کام کو وسیلے کے ذریعے سے انجام دیتا ہے پھر میں نہیں کہتا، ہم کہتا۔ سورہ کوثر میں کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عزتوں کے اس قرآن کو، طہارتوں کے اس قرآن کو، عصمتوں کے اس قرآن کو ریل نبوت اور ریل رسالت پر اتارنے کے لیے میں نے کسی ذات کو وسیلہ منتخب کیا۔ تو جب کلام فاطمی کے تناظر میں کوئی نبی وسیلہ نہیں بنا، کوئی ملک اور فرشتہ وسیلہ نہیں بنا، تو پھر کسے پروردگار نے وسیلہ منتخب کیا؟ تحویل نور فاطمہ زہرا کے لیے، ارسال نور سیدہ کے لیے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ کی۔ اس وقت تمام اور اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ پروردگار جب کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے تب میں کہتا ہے، اور جب پروردگار کسی کام کو وسیلے کے ذریعے سے انجام دیتا ہے میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہے۔ سورہ مبارکہ کوثر میں پروردگار نے ہم کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نور فاطمہ زہرا کو ختمی مرتبت کو منتقل کرنے کے لیے اللہ نے کسی ذات کو وسیلہ منتخب کیا۔ تو کون ہے وہ ذات جسے پروردگار نے تحویل سیدہ کے لیے وسیلہ منتخب کیا؟ تو پوری کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جسے پروردگار نے وسیلہ منتخب کیا، اور اس ہستی کا نام خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ کیا شرف ہے، کیا خصوصیات ہے۔ ختمی مرتبت کی 11 ازواج ہیں لیکن کسی زوجہ کا کوئی تقابل نہیں ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اس لیے کہ ام المومنین ہونا اور ہے، ام فاطمہ زہرا ہونا اور ہے، ام الائمہ ہونا اور ہے۔ کیا شرف ہے، کیا مقام ہے، کیا خصوصیت ہے۔ کیوں پروردگار نے پوری کائنات میں سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو منتخب کیا؟ کیا وجہ ہے؟ پر جناب خدیجہ کا جو اسم گرامی ہے، اس کا راز اب اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں بچا، صرف ایک جملے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ تمام سیرت نگاروں نے، مورخین نے، محدثین نے اس واقعے کو تحریر کیا کہ عہد میں ختمی مرتبت مسلسل ایک ایسا وقت گزرا ہے مکی زندگی میں ختمی مرتبت کہ آپ مسلسل 40 دن مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب نماز ادا کرتے رہے۔ اور یہ مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ ختمی مرتبت 40 دن مسلسل جب مسجد الحرام میں نماز ادا کرتے رہے تو ایک لڑکا، ایک نوجوان آپ کی ابتدا میں بھی وہ 40 دن وہ بھی نماز پڑھتا رہا۔ اس کے علاوہ ایک خاتون بھی پیغمبر گرامی اسلام کی ابتدا میں نماز پڑھتی رہی، اور ایک بوڑھا مجاہد ان تینوں کے گرد اپنی تلوار اٹھائے طواف کرتا تھا۔ کوئی مشرک، کوئی کافر ان تین میں سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس بوڑھے مجاہد کا نام جو ان تینوں کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتا تھا ابو طالب عمران تھا، اور پیغمبر گرامی اسلام کی ابتدا میں 40 دن مسلسل نماز پڑھنے والے اس نوجوان کا نام علی ابن ابی طالب تھا، اور جو خاتون مسلسل پیغمبر اسلام کی ابتدا میں 40 دن نماز ادا کرتی رہی اس خاتون کا نام جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا تھا۔ یہ سب نے لکھا ہے، لیکن اس نقطے کے اندر، اس بات کے اندر، اس روایت کے اندر، اس واقعے کے اندر وہ جو دقیق اور باریک پہلو ہے اگر اس طرف متوجہ ہوتے تو شاید مورخین، سیرت نگار، محدثین اس نقطے کو نظر انداز کر دیتے اور شاید اس بات کو تحریر نہ کرتے۔ اس لیے کہ پیغمبر مسلسل 40 دن نماز پڑھیں، کوئی جائے تعجب نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، مرد ہیں۔ علی مسلسل 40 دن نماز پڑھیں، کوئی جائے تعجب نہیں ہے، مرد ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک خاتون مسلسل کیسے 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب پتا چلا کہ اللہ نے صرف سیدہ زہرا کو بطول نہیں بنایا بلکہ اللہ نے فاطمہ زہرا کی ماں کو بھی بطول بنا کر بھیجا۔
इन्ना अअतैना कल कौसर, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. انا اور پھر لفظ عطا استعمال کیا. بس سمیٹنا چاہتا ہوں نتیجے کی طرف بڑھا جائے. عطا پورے قرآن مجید میں اس سورہ میں جو الفاظ پروردگار نے استعمال کیے حروف کے علاوہ جتنے بھی کلمات ہیں جتنے بھی الفاظ ہیں لربک کے علاوہ کوئی لفظ دوبارہ پروردگار نے ذکر نہیں فرمایا. پورے قرآن مجید میں اعطیناک کا لفظ صرف اس سورہ میں کوثر کا لفظ دوبارہ پلٹ کر پروردگار نے پورے قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمایا, صرف اس سورہ میں ذکر فرمایا. فصل کا لفظ اس سورہ میں ہے, ونحر کا لفظ پورے قرآن مجید میں صرف اس سورہ میں پروردگار نے ایک مرتبہ استعمال کو کیا. شان اکا کا لفظ پروردگار نے دوبارہ پلٹ کر استعمال نہیں کیا. ابتر کا لفظ صرف اس سورہ میں آیا. کوئی لفظ پروردگار نے کیوں تکرار نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا کہ جن لفظوں کو صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تعارف کے لیے منتخب کیا جائے ان میں سے کسی لفظ کو سیدہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے. یہاں تک کہ امام اہل سنت جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی, انہوں نے اپنی تفسیر الکشاف میں یہ جملہ تحریر کیا سورہ برق دہر, سورہ انسان, سورہ حل عطا کے ذیل میں. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ صلی اللہ علیہ خدا سبحان سلامت رکھے گا. وسیلہ ساتھ ساتھ ہمارا بار بار ساتھ چھوڑتا ہے, اسی لیے دنیا میں تو وسیلہ جیسا بھی ہو ناقص بھی ہو چل جاتا ہے. آخرت کے لیے اگر ایسا وسیلہ کسی نے منتخب کیا انا اعطینا, کوئی لفظ پروردگار نے تکرار نہیں کیا. عطا پورے قرآن مجید میں لفظ عطا صرف اس سورہ میں استعمال ہوا. یہ سیدہ کی عزت ہے, یہ سیدہ کا شرف ہے. اور پھر میں سورہ بارکہ دہر سے متعلق بیان کر رہا تھا, یہاں تک کہ جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی, انہوں نے سورہ دہر, سورہ حل عطا, سورہ انسان کے ذیل میں لکھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں جنت کی جتنی بھی نعمتیں ایک ایک دو دو چار چار کر کے مختلف صورتوں میں منتشر طور پر بیان کی. کچھ نعمتیں سورہ بقرہ میں بیان کی, کچھ نعمتیں سورہ آل عمران میں بیان کی, کچھ نعمتیں سورہ ابراہیم میں, سورہ محمد میں, سورہ رحمان میں منتشر طور پر اللہ نے کہیں 2 کہیں 4 کہیں 6 کہیں 10 قرآن مجید میں بیان کی, جنت کی نعمتوں کو ذکر کیا. اور ان ساری نعمتوں کو پروردگار نے جو متفرق طور پر بیان کی, جو منتشر طور پر بیان کی, جنت کی ساری نعمتوں کو پروردگار نے ایک سورہ میں یکجا کر دیا, اکٹھے بیان کیا. وہ کون سا سورہ ہے؟ وہ سورہ مبارکہ دہر, سورہ انسان. سورہ حل عطا کی پروردگار نے جنت کی ساری نعمتوں کو اس ایک سورہ میں اکٹھے کر دیا, یکجا کر دیا. لیکن پھر فرمایا جار اللہ زمخشری نے کہ ایک نعمت ایسی ہے جس کا ذکر اللہ نے سورہ دہر میں بیان نہیں کیا, سورہ انسان میں. باقی ساری نعمتوں کو ذکر فرمایا لیکن ایک نعمت کا ذکر چھوڑ دیا. وہ کون سی نعمت ہے؟ فرماتے ہیں حور جنت. اللہ نے سورہ دہر میں حور جنت کا ذکر نہیں فرمایا. کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا, تو بی بی کی موجودگی میں کسی اور حور کا ذکر کرنا پروردگار نے خلاف ادب سمجھا. یہ ادب فاطمہ ہے, یہ شرف فاطمہ ہے, یہ سیدہ کا شرف. کوئی لفظ پروردگار نے دوبارہ کسی اور مقام پر استعمال نہیں کیا. پہلا لفظ انا اعطینا کا, اعطینا عطا زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ایتا, ایک عطا. ایتا کا مطلب ہے عوض, صلہ, بدلہ, جزا, حق. اور عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا. اگر آپ کسی بنا کو, معمار کو, کسی مزدور کو اپنے کام پر بلائیں, 8 گھنٹے کی مزدوری طے کریں کہ آپ کام کریں, یہاں پر آپ کو 1000 یا 2000 روپے دیں گے, اور شام میں اگر آپ 2000 روپے دیں, یہ ایتا ہے, یہ اس کا عوض ہے, یہ صلہ, یہ بدلہ, یہ جزا ہے, یہ حق ہے. لیکن اگر 2 کے بجائے 5 دے دیں, 10 دے دیں, 20 دے دیں, 50 دے دیں, لاکھ دے دیں, تو یہ عوض نہیں ہے, بدلہ نہیں ہے, جزا نہیں ہے, حق نہیں ہے, یہ عطا ہے.
کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، خود وزن کیجیے گا۔ اللہ نے ختمی مرتبت کو نبوت دی، عطا نہیں کا، رسالت دی، عطا نہیں کا، طہارت اور عصمت دی، کائنات دی، جنت دی، شفاعت دی، عطا نہیں کا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید دیا، پروردگار نے عطا نہیں کا۔ یہ خود قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ پروردگار فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی 7 آیتیں سورہ فاتحہ اور قرآن عطا کیا، نہ ایتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سورہ ہجرہ پڑھ لیجئے، ہم نے آپ کو قرآن دیا۔ قرآن جس سے متعلق خود قرآن اپنے تعارف میں فرماتا ہے لو سیرت بہ الجبال قطعت بہ الارض کلم بہ الموت۔ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جا سکتا ہے، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کریں، اپنی تمام تر سختی و صلابت کے باوجود کہ نزول قرآن کو تحمل نہ کر سکیں، 5 ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے پر مجبور ہو جائیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن سراسر شفا ہے، رحمت ہے۔ لا یمسو الا المطہرون، سوائے پاک لوگوں کے اس قرآن کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ یہ لا لائے نہیں ہے، لائے نفی ہے۔ قرآن خبر نہیں دے رہے، قرآن منع نہیں کر رہے، قرآن خبر دے رہا ہے۔ تو سمجھنا ہے یہ قرآن کی عزت ہے، یہ شرف ہے۔ قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، قرآن شریف ہے۔ قرآن مجید کے القابات، قرآن فرقان، برہان، تمام تر عزتیں شرف بجائے خود، لیکن اتنی عزتوں کا حامل قرآن جب پیغمبر اسلام کو دیا تو لفظ عطا استعمال نہیں کیا۔ اب سمجھنا ہے، اور جب سیدہ زہرا کے نور کو منتقل کیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ عزت فاطمہ عزت قرآن سے بلندتر ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت خاص بات ہے۔ قرآن مجید کی 6236 آیات ہیں۔ کسی ایک آیت کے نزول پر آپ جا کر پڑھ لیجیے، کسی تفسیر میں اگر مل جائے تو مجھے بتائیں کہ کسی سورہ کے نزول کے موقع پر، کسی آیت کے نزول کے موقع پر پیغمبر گرامی اسلام نے آگے چل کر بڑھ کر اس آیت کا استقبال کیا، اس سورہ کا استقبال کیا۔ اگر پیغمبر لیٹے ہیں، لیٹے لیٹے آیت وصول کی، اگر پیغمبر بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے قرآن مجید کی آیات کو وصول کیا۔ قرآن مجید کی 6236 آیتوں کے نزول میں کسی آیت کے نزول کے موقع پر پیغمبر نے کھڑے ہو کر آیت کا استقبال نہیں کیا، لیکن 18 سالوں میں یہ تمام مورخین نے لکھا، محدثین نے لکھا، امام اسماعیل بخاری نے، امام مسلم بن حجاج نے، اور بڑی بڑی شخصیات نے، یہاں تک کہ مستدرک علی صحیحین امام حاکم نشابوری، سب نے لکھا ہے 18 سالوں میں کل لما کا لفظ استعمال ہوا۔ جب بھی صدیقہ کبریٰ دور سے پیغمبر گرامی اسلام کی نگاہ پڑتی تھی تو پیغمبر اسلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ انتظار کرتے ہوں کہ اچھا فاطمہ چل کر آ جائیں، قریب پہنچ جائیں پھر کھڑے ہوں، نہ، جیسی دور سے سیدہ زہرا کو آتے دیکھتے، کل لمحہ جب بھی 18 سالوں میں سیدہ کے چہرے پر نگاہ پڑتی، پیغمبر اسلام اٹھ کر کھڑے ہوتے، اور کھڑے ہو کر انتظار نہ کرتے کہ فاطمہ خود آئے، نہ، فقام الیہا، چل کر جاتے، استقبال کرتے، پھر سیدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، تیسرا کام، اور چوتھا کام استشمام کرتے، سونگتے۔ اور سیدہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بابا کیا وجہ ہے، آپ ہمیشہ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر استشمام کرتے ہیں، سونگتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اور 5واں کام، پیغمبر گرامی اسلام سیدہ زہرا کے ہاتھ کا بوسہ لیتے۔ اور 6واں کام جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ ختمی مرتبہ سیدہ کو ساتھ لے کے آتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، آ کر سیدہ زہرا کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے۔ اور میں نے پڑھا ہے، مورخین نے لکھا کہ جتنی دیر سیدہ زہرا ختمی مرتبہ کی مسند پر بیٹھی رہتی، پیغمبر گرامی اسلام کھڑے رہتے۔ یہ سیدہ کا شرف ہے، یہ سیدہ کا مقام ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا لفظ عطا، اور پھر فرمایا کوثر۔ اب وقت نہیں کہ میں مزید، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو اب آپ نماز پڑھیے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ اور نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، وَانْحَرْ قربانی، نہر کا مطلب ہے اونٹ نہر کریں، بڑی قربانی دیجیے۔ تو یہ کون ہے فاطمہ زہرا، اور یہ نماز کون سی ہے؟ یہ نماز شب ہے، نماز تہجد ہے۔ سوال کیجئے کہ کیا اس سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام نماز شب نہیں پڑھتے تھے، نماز تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، اور ہمیشہ پڑھتے تھے، کبھی ختمی مرتبہ نے نماز شب کو ترک نہیں کیا۔ تو پھر کیوں خدا فرما رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیے؟ جیسے مثلا یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں کہوں بیٹا بیٹھ جائیے، تو آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ شاید میں ایک لمبا سفر طے کر کے تھکاوٹ کی وجہ سے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو پہلے سے بیٹھا ہے اور اس سے میں خواہش کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیے۔ اسے فلسفے میں کہتے ہیں تحصیل حاصل۔ ایک
ایک کام جو پہلے سے وقوع پذیر ہے، پہلے سے جو انجام ہو چکا ہے، آپ اس کی انجام دہی کے لیے خواہش کریں۔ پیغمبر اسلام پہلے سے نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، پہلے سے نماز شب پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیوں خدا فرما رہے فصلی کہ آپ نماز پڑھیے اور پڑھتے رہیے؟ تو مفسرین نے، آیت اللہ وحید خراسانی نے، آیت اللہ جواد تبریزی نے اور دیگر محدثین مفسرین فقہا نے اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ اس سے پہلے ختمی مرتبہ نماز شب کو، نماز تہجد کو مستحب کی نیت سے ادا کرتے تھے، لیکن عطائے کوثر کے بعد، سیدہ کے آنے کے بعد اللہ نے نماز شب کو شکر نعمت کے طور پر پیغمبر اسلام پر واجب قرار دے دیا۔ اب سمجھنا ہے کہ سیدہ کا شرف کیا ہے کہ وہ ہستی کہ جو امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ کی نماز تہجد کی نیت کو تبدیل کر دیں، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اب جب درحالی قرآن مجید کا بس آخری جملہ عرض کروں، 108واں سورہ اور ایک سورہ چھوڑ کر 110واں سورہ، سورہ بارکہ نصر، خدا کیا فرما رہا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، اے میرے مصطفیٰ، اذا جب جاء آ گئی، جاء نصر اللہ، اللہ کی نصرت، والفتح، آپ کو فتح حاصل ہوئی، اور ورأیت الناس، آپ نے اپنی نگاہوں سے لوگوں کو دیکھا، یدخلون، فعل مضارع استمرار تسلسل پر دلالت کرتا ہے، یدخلون فی دین اللہ، کہ لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ، فوج در فوج، ہزاروں کی تعداد میں مسلسل دین میں داخل ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، کفر چھوڑ رہے ہیں، شرک چھوڑ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں، صحابی بن رہے ہیں۔ تو کیا کریں؟ اتنی بڑی کامیابی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کر دیں، تسبیح پڑھ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، کافی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ آپ کو فتح حاصل ہوئی، غلبہ حاصل ہوا، کامیابی ملی، ہزاروں لاکھوں لوگ کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر کلمہ پڑھیں، مسلمان ہو جائیں، صحابی بن جائیں، آپ استغفار پڑھیں، آپ تسبیح پڑھ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، کافی ہے۔ تو پھر فاطمہ کون ہے کہ جن کے آنے پر تسبیح استغفار کافی نہیں ہے؟ نماز تہجد پڑھیے، اور مسلسل زندگی بھر پڑھتے رہیے اور بڑی قربانی دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کی نگاہ میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کفر چھوڑ کر، شرک چھوڑ کر کلمہ پڑھ لینا، مسلمان بن جانا، صحابی بن جانا، یہ اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے جتنا فاطمہ زہرا کا عالم لاہوت سے عالم ناسوت میں پروردگار کا سیدہ زہرا کے نور کو اس کائنات میں بھیجنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مسلمان بننا، صحابی بننا یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد یہ اسلام پر باقی رہیں، صحابیت پر باقی رہیں، اور اگر اسلام قیامت تک باقی ہیں تو صرف اور صرف فاطمہ زہرا کی وجہ سے، ورنہ عصمت و داوری نبوت اگر نبوت فاطمہ نہ عصمت ہوتی، نہ عدالت ہوتی، ہیچ پیمبری نبوت اگر نبوت فاطمہ، پروردگار کسی نبی کو نہ بھیجتا، جنت و کوثری نبوت اگر نبوت فاطمہ، احمد و حیدری نبوت اگر نبوت فاطمہ، انچے کے آفرید حق بودے برا یہ فاطمہ، گفت سے ان سبب نبی منم بے فدا یہ فاطمہ۔ اس لیے پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے کہ میری جان فاطمہ زہرا پر قربان ہو جائے۔ آخر فلسفہ ارسال نور فاطمہ زہرا کیا ہے؟ کیوں سیدہ کا اس کائنات میں آنا پروردگار اتنا اہتمام کر رہا ہے کہ تاریخ عالم میں، تاریخ آدم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ بشر میں، تاریخ انسانی میں یہ اہتمام کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کائنات کی کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں، پروردگار نے اختیار کیا۔ آخر سیدہ کی عظمت کا، شرف کا، مقام کا راز کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ کیوں حق تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے راز کو اس کائنات میں عیاں کیا، ظاہر فرمایا؟ اگر اللہ فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں نہ بھیجتا تو کیا ہوتا؟ 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتیں ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتی۔ اس لیے کہ تمام تر آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتوں کے نچوڑ کا نام، اسارہ کا نام، سلالہ کا نام، ساری محنتوں کے تحفظ کی ضمانت کا نام غدیر ہے۔ غدیر صرف ایک نعرہ نہیں ہے، غدیر صرف ایک مفہوم نہیں ہے، غدیر صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، غدیر ایک نظام ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ غدیر قیامت تک آنے والے انسانوں پر عدل و انصاف کی حاکمیت کی ضمانت ہے۔ غدیر تمام انسانوں کی میراث ہے، دنیا میں روئے زمین پر پھیلے ہوئے محروم، مستضعف، کمزور، لاچار، بے بس ان افراد کے لیے قیامت تک کے لیے امید کا نام، ان نظام کا نام غدیر ہے۔ یہ غدیر جو 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتوں کا نچوڑ ہے، لیکن جب یہی غدیر کہ جو تمام نبیوں کی محنتوں کے تحفظ کی ضمانت ہے، جس لمحے یہی غدیر محرز خطر میں آیا،
اور پھر جب یہی غدیر خطرے میں ہوا، غدیر کا وجود اور امت کو غدیر سے ہٹا کر ثقیفہ کی طرف منتقل کیا گیا، تو اب خدشہ تھا، خطرہ تھا کہ 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتیں زحمتیں رائگاں چلی جاتی۔ اس لیے ایک مرحلے میں کیا ہوا، ختمی مرتبت نے جب غدیر کا اعلان کیا، وہ اعلان کہ جس پر ختمی دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا، کافر مایوس ہوا۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ جس دن دین مکمل ہوا، جس دن نعمت تمام ہوئی، جس دن اللہ راضی ہوا، جس دن کافر مایوس ہوا، جس دن مسلمانوں کے لیے اور اللہ نے پروردگار نے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا، کب علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اور اس کے بعد جب دین مکمل ہوا، لیکن کیا ہوا، 70 دن مسلسل ختمی مرتبت کے غدیر سے پلٹنے کے بعد، یہاں تک کہ جب ختمی مرتبت واپس مدینہ میں، یہ 70 دن گزارے آپ نے، 4-5 دن سفر میں گزر گئے، باقی 65 دن جو آپ مدینہ میں گزارے، ان حالات میں مسلسل سازشوں کا ایسا جال بنایا گیا، مسلسل میٹنگز ہوئی، منصوبے بنائے گئے، ملاقاتیں کی گئیں، اس قبائلی عصبیت کو اور ماض عہد جاہلیت کی عصبیت کو، عداوتوں کو اس طرح سے ابھارا گیا۔ ایک ایک گھر میں جا کر متوجہ کیا گیا کہ علی تو قتال العرب ہے، کون سا ایسا گھر ہے جس تمہارے فلاں کو بھی علی نے مارا تھا، تمہارے فلاں کو بھی علی نے قتل کیا تھا۔ اس پرانی دشمنی کو اس طرح سے ابھارا گیا، دلوں میں تازہ کیا گیا، اگر علی برسر اقتدار آ گئے تو ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے۔ بھلا یہ کیسی عدالت ہے کہ نبوت بھی ایک ہی گھر میں چلی جائے اور امامت اور ولایت بھی اسی گھر میں چلی جائے؟ نہ ہم ایک ہی گھر میں بنو ہاشم میں نہ نبوت اور امامت کو جمع نہیں ہونے دیں گے۔ کیا کیا جائے؟ جہاں تک کہ مسلسل اس طرح سے سازشوں کا جال بچھایا گیا کہ ختمی مرتبہ کی رحلت کے جو آخری 4 دن ہیں، ان دنوں میں کیا کام انجام دیے گئے، وہ تفصیلات ہیں، لیکن ان کے بیان کا وقت نہیں ہے۔ جناب ذاکر ظاہر تشریف فرمائے، بس میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں اور اسی جملے پر اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ ان حالات میں جب کہ ختمی مرتبہ آپ بیماری کی حالت میں 4 دن پیغمبر اکرام اسلام بیمار رہے، مریض رہے، جمعرات کو پیغمبر اسلام کی بیماری شروع ہوئی ہے، پیر کے دن پیغمبر اکرام اسلام کی رحلت ہوئی۔ ان 4 دنوں میں پیغمبر اکرام اسلام نے 4 کام انجام دیے، اور ان کاموں میں لشکر اسامہ بن زید کو ختمی مرتبہ نے روانہ کیا اور فرمایا کہ جو اس لشکر میں نہیں جائے گا دشمن خدا، دشمن رسول ہوگا، اس پر اللہ اس کے رسول ہر دو کی لعنت ہوگی۔ یہاں تک کہ پیغمبر اکرام اسلام بیماری کی کیفیت میں اٹھ کر آئے، ایک آپ نے داہنا ہاتھ، دایاں بازو مولا متقیان کے کندھے پر رکھا، بائنا بازو عباس بن عبد المطلب کے کندھے پر رکھا، اور اس حالت میں آئے، کہا فلاں فلاں کو بلاؤ، میرے صحابہ کو بلاؤ، انصار کو بلاؤ، مہاجرین کو بلاؤ۔ سیدہ زہرا کے دروازے پر آئے، علی و بطول کے گھر کے دروازے پر، قرآن مجید کی سورہ بارکہ نور کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ یہ آیت جب تلاوت کی کہ وہ گھر کے جن میں مسلسل ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس سے مراد انبیاء کے گھر ہیں؟ فرمایا ہاں انبیاء کے گھر ہیں۔ کہ یہ سامنے جو علی و بطول کا گھر ہے یہ بھی اس آیت میں شامل ہے؟ کہا انبیاء کے گھروں کی نسبت اس کو بھی وہی تقدس حاصل ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ گھر انبیاء کے گھروں سے بہت بلند ہے، بہت افضل ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے جو فرمایا، یہ تمام مورخین نے لکھا، ختمی مرتبہ نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا، جس کے لیے سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا۔ یہ دوسرا کام کہ ختمی مرتبہ نے فرمایا میرے صحابہ خیال رکھنا، اس گھر میں علی رہتے ہیں، اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے، اس گھر میں حسن رہتے ہیں، اس گھر میں حسین رہتے ہیں۔ علی راز خدا، فاطمہ راز خدا، حسن راز خدا، حسین راز خدا۔ اور جس گھر میں اللہ کے یہ راز رہتے ہیں، یہ گھر حجاب خدا، اور خبردار حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ نہ کرنا۔ جب باب الحوائج امام موسیٰ کاظم یہاں تک پہنچے، یہ جملے بیان کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے سر پر ماتم کیا، اپنے زانوؤں پر دونوں ہاتھوں سے ماتم کیا، اس کے بعد گریہ کر کے فرمایا اللہ کی قسم حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ کیا گیا۔ یہ تمام مراحل۔ تیسرا کام ختمی مرتبہ نے قلم و دوات مانگا، اور جب قلم و دوات ختمی مرتبہ نے مانگا، کیا تفصیلات ہیں، وقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں یا اشارہ کروں۔ چوتھا کام، جب جمعرات کے دن پیغمبر اسلام کی بیماری کا آغاز ہوا تو کوئی اور فرد جب ختمی مرتبہ کو اطلاع ملی کہ نماز پڑھانے کے لیے گیا، مورخین نے لکھا ختمی مرتبہ بیماری کی حالت میں گئے، پلٹ کر اسے کندھے سے جبکہ وہ جائے نماز پر کھڑے ہو چکا تھا اس طرح سے پیچھے ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد پھر اس حالت میں خود نماز پڑھائی۔ یہ تمام تر حالات، لیکن ادھر ختمی مرتبہ کی سوموار کے دن رحلت ہوئی۔ پڑھیے تمام تاریخیں، کوئی ایک تاریخ اٹھا کر بتائیں کہ پیغمبر اکرام اسلام کی رحلت
پیر کے دن ہوئی ہے، سوموار کے دن ہوئی ہے، تو پھر سوموار کو نماز جنازہ ہو، تدفین ہو جائے؟ نہیں، سوموار کا دن گزر گیا، سوموار کی رات گزر گئی، منگل کا دن گزر گیا، منگل کی رات گزر گئی، بدھ کا دن گزر گیا، بدھ کی رات گزر گئی، جا کر ڈھونڈیں، تلاش کریں کسی تاریخ میں، اگر کوئی مجھے روایت لائے، میری مدد کرے، بتائے کہ ان 3 دنوں میں 3 راتوں میں کچھ افراد پیغمبر اکرام اسلام کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہو، تدفین میں شرکت کی ہو؟ نہ، مسلسل یہ شیخ سعدی نے جو بیان کیا، عبد الفتاح عبد المقصود نے جو تحریر کیا، اس طرح سے ختمی مرتبت کا جسد مطہر پڑا ہے، لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں اس ترتیب سے جمع ہیں، اور غدیر کو بھلا کر اب سقیفہ میں یہاں تک کہ ختمی مرتبت کی اس وصیت کو نظر انداز کیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا ہے ان حالات میں، جب کہ پورے اب وقت نہیں کہ میں اشارے کر سکوں کہ سقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہوا ہے۔ سعد بن عبادہ کے علاوہ وہاں پر جناب مقداد بن اسود پہنچے تھے، ابو ذر پہنچے تھے، جناب سلمان پہنچ گئے تھے، اور وہاں پر اور بھی شخصیات پہنچی تھی۔ ادھر مہاجرین میں سے 5-6 افراد پہنچے تھے، عبد الرحمن بن عوف مکی ہیں، ابو عبیدہ جراح ہیں، اور باقی 2 افراد اور کچھ اور مزید جو سلسلے ہوئے وہاں پر گفتگو۔ اب یہ سلسلہ کہ وہاں پر جیسے ہی ایک فرد کو بہت لڑائی جھگڑے کے بعد، افراد کے زخمی ہونے کے بعد کسی ایک فرد کا انتخاب ہوا، اور عبد الفتاح عبد المقصود نے مستقل کتاب لکھی ہے احوال بیعت پر، اور جیسے ہی اس فرد کو سقیفہ سے باہر لایا جا رہا ہے، اب راستے میں پکڑ کر ہاتھ رکھا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چونکہ تو نے اپنے ارادے اختیار سے ہاتھ رکھا ہے، بیعت کی ہے، تو بیعت چکنی کے معاملے میں محتاط رہنا۔ یہاں تک کہ قبیلہ بنو اسلم کے 750 افراد جو ابھی مدینہ پہنچے تھے، اور وہ تجارت کی غرض سے آتے تھے اور اجتماعی شکل میں آتے تھے، چونکہ ان کے کاروان کو لوٹ کیا جاتا تھا، انفرادی شکل میں آئے تو اس لیے ان افراد کو ہی کہا گیا۔ ایک شخص نے، وہ جو صاحب شمشیر جو پیغمبر اکرام اسلام کے جنازہ کے موقع پر گلی میں تلوار نکالے کھڑا تھا، کہا کہ جتنے تمہارے اخراجات ہیں جو چاہیے اس دفعہ وہ سب قیمت ہم ادا کریں گے، اگر اس نئے نوزاد حکمران کی بیعت کے سلسلے میں ہماری اعانت کرو تو نتیجتاً وہ سب بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ اور اس طرح سے، اور یہ چونکہ بدوی قبائل سے ان کا تعلق تھا اور سخت گیر تھے، خشن تھے، جو بھی آتا تھا زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نوزاد حکمران کے ہاتھ پر رکھا جا رہا ہے۔ ان تمام حالات میں مدینے کی فضا کا ذرا سا آپ جائزہ لے لیجئے کہ مہاجرین خاموش ہو گئے، انصار قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگوں ہو گئے، اور بنو امیہ کے ضمیر کو خرید لیا گیا۔ اس طرح سے وہ تفصیلات میں دوسرے مقام پر بیان کر چکا ہوں۔ ان سارے حالات میں ایک سکوت ہے، سناٹا ہے، اور وہ ایک پیغام اور وہ ایک اعلان جس پر 1,24,000 انبیاء کی ساری محنتوں کا انحصار ہے، اعلان غدیر، اعلان امامت، اعلان ولایت، ان 14 کی ولایت کا اعلان، وہ اس اعلان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اور اب ڈر یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے غدیر کو محو کر دیا جائے، حافظ بشر سے ہٹا دیا جائے، بھلا دیا جائے۔ اور چونکہ ہر طرف سکوت تھا، سناٹا تھا، خاموشی تھی، انصار خاموش ہو گئے، مہاجرین خاموش ہو گئے، بنو امیہ خاموش ہو گئے، علی تلوار نہیں اٹھا سکتے، کیا مجبوری ہے؟ ایک جملہ عرض کروں، اسلام اپنے وجود میں بھی علی کا محتاج ہے، اسلام اپنی بقا میں بھی علی کا محتاج ہے۔ اگر علی کی شمشیر نہ ہوتی اسلام کبھی معرض وجود میں نہ آ سکتا، اور اگر علی کا صبر نہ ہوتا اسلام کبھی باقی نہ رہ سکتا۔ اتنا مشکل مرحلہ تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ مولا متقیان کی گلو اطہر میں جب رسی ڈلی تو ایسے میں جناب ابو ذر کا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھا، اور جب ابو ذر کا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھا، مولا متقیان کی نگاہ پڑی تو حضرت نے ابو ذر سے کچھ نہیں کہا، سلمان کی طرف دیکھا، اور جب سلمان کی طرف دیکھا تو جناب سلمان دوڑے دوڑے ابو ذر کی طرف گئے اور کہا کہ اگر فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھا رہے تو تم کیا علی سے بڑے شمشیر زن ہو؟ یہاں تک کہ ابو ذر نے تلوار کو دوبارہ سے نیام میں ڈالا۔ یہ عجیب مرحلہ تھا جہاں علی شجاعت کی انتہا ہے، وہاں علی صبر کی آخری منزل کا نام ہے، علی امام الصابرین ہے۔ اس لیے کہ اگر تلوار چل کے دین بچے گا تو علی کی تلوار چلے گی، لیکن اگر تلوار کو، دین کی بقا تلوار کو نیام رکھنے میں منحصر ہے تو زہرا جیسی زوجہ کے رخسار پر تماچا لگ جائے، اب تب بھی علی کی تلوار نہیں چلے گی۔ علی صبر کی آخری منزل کا نام، یہاں تک کہ حضرت کے جب گلوئے اطہر میں رسی ڈلی تو ایک یہودی جو آپ کے ہمسائے میں رہتا تھا حیرت سے پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھے جا رہا ہے، علی جیسا مشکل کشا، علی جیسا شیر خدا، آپ کے گلوئے اطہر میں چند لوگ رسی ڈالے، یہ توہین کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اچانک سے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان علی ولی اللہ۔ کسی مسلمان نے پوچھا پیغمبر 10 سال تمہیں دین کی دعوت دیتے رہے، کلمے کی دعوت دیتے رہے، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، آخر آج کیا دیکھا کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا کہ میں نے چند سال پہلے اسی علی کو جنگ خیبر میں در خیبر کو اکھاڑتے ہوئے دیکھا تھا، وہ دروازہ جسے 10 افراد مل کر کھولتے تھے اور مل کر بند کرتے تھے، ایک جنبش دست سے اس علی نے جب اس دروازے کو فضا میں اچھال دیا۔ آج کوئی تو بات ہے، اتنی طاقت کا مالک علی ابن ابی طالب چند افراد کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے۔ ان
تمام حالات میں حزب حاکم بہت خوش تھے کہ ہم نے انصار کو بھی خاموش کر دیا ہے، مہاجرین کو بھی ساتھ ملا لیا ہے، بنو امیہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، علی اولاد علی اصحاب علی بھی تلوار نہیں اٹھا سکتے، تو ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ مطمئن تھے اور خوش تھے کہ ہر ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی آواز بلند ہو سکتی ہے جس آواز کو قیامت تک خاموش نہیں کروایا جا سکتا۔ جہاں تک کہ حزب حاکم جب مطمئن تھے کہ ہم نے حکومت قائم کر لی اور کوئی خطرہ نہیں، ایسے میں ایک بی بی اپنے گھر سے اٹھی ہے۔ کون؟ فاطمہ زہرا اٹھی اور پہلی دفعہ زندگی میں جب دربار کی طرف چلی، ایک مرتبہ جناب ام سلمہ زوجہ پیغمبر اسلام آگے بڑھی، نبی زادی مجھے ہمراہ لے کر جائیے۔ فرمایا نہ، یہ نبی زادی کا محاذ ہے، میں نہیں چاہتی آج کے دن میرے بابا کے حرم کی حرمت پائمال ہو جائے، یہ محاذ فاطمہ زہرا کا محاذ ہے۔ بنو ہاشم کے مرد آگے بڑھے، فرمایا نہ، آپ میں سے کوئی میرے ہمراہ نہیں جائے گا، مبادا میری اس کوشش کو رائیگاں کر دیا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ فاطمہ زہرا بنو ہاشم کے مردوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے آئی تھی۔ یہاں تک کہ بنو ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں سیدہ نے ایک چادر سر پہ رکھی، اس کے اوپر ایک اور چادر، پھر گرد چادروں کے حصار میں سیدہ زہرا گھر سے دربار کی طرف چل رہی ہے۔ پورے مدینے میں غوغا، نبی زادی اس عالم میں زندگی میں پہلی مرتبہ گھر سے باہر جا رہی، وہ بی بی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، خود پیغمبر اسلام نے ایک دن پوچھا سیدہ سے، اے فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہا بابا صرف ایک خواہش ہے کہ پوری زندگی کبھی کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے، نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں۔ تو جب سیدہ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کبھی کوئی نامحرم سیدہ کو نہ دیکھے، نہ بی بی کسی نامحرم کو دیکھے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ایک دن سیدہ زہرا اس عالم میں گھر سے باہر جا رہی ہیں؟ کیا فتق کے لیے جا رہی ہیں؟ جتنا بڑا باغات کا مجموعہ ہو، لیکن سیدہ کی بارگاہ کے سامنے فتق کی کیا حیثیت ہے؟ فتق مجبوری نہیں ہے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو مومن بنانا یہ سیدہ کی مجبوری ہے۔ قیامت تک آنے والے باضمیر باشعور انسانوں تک پیغام ولایت کو پہنچانا یہ سیدہ کی مجبوری ہے۔ قیامت تک آنے والے باضمیر انسانوں تک علی اور علی کی اولاد کو پہنچانا یہ سیدہ کی مجبوری۔ گھر سے چلی ہے اور کس حالت میں چلی ہے کہ ابن خلدون جیسے مورخ نے لکھا کہ بی بی کے چلنے کا انداز ہو بہو رسالت مآب کے جیسے تھا، اور پھر جب بی بی گئی پتا تھا آج کے دن مجھے بیٹھنے کے لیے کوئی مسند نہیں دے گا، اتنی دیر کھڑے ہو کر سیدہ کے لیے خطبہ دینا مشکل مرحلہ تھا، لیکن کئی گھنٹے متواتر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکیں۔ اور پھر ایسی گفتگو کہ جب پہنچی تھی اور وہ تحریر دکھائی حزب حاکم نے پھاڑ دی تھی، لیکن ایسے دلائل دیے، اب وقت نہیں کہ میں بی بی کے خطبے کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے بیان کرتا کہ حزب حاکم مجبور ہوا کہ دوبارہ سے تحریر لکھے، اور پھاڑنے کے باوجود جب دوبارہ تحریر لکھی گئی، اب سیدہ چلی اور گھر مدینے کی جب چلی مسجد نبوی سے واپس گھر کی طرف، تو کیا گھر آئی نہیں، اب ایک ایک دروازے پر بی بی دستک دے رہی ہیں، ایک ایک دروازے پر دستک دے رہی ہے، کوئی سیدہ کا آج کے دن ساتھ نہیں دے رہا، یہاں تک کہ آج کے دن دروازے بند ہیں، کوئی صحابی دروازہ نہیں کھول رہا، یہاں تک کہ ایک دروازہ کھلا، اور کون؟ معاذ بن جبل۔ جیسی سیدہ نے دستک دی، اب معاذ بن جبل نے دروازہ کھولا، کہنے لگا نبی زادی آپ نے کیوں زحمت فرمائی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ فرمایا معاذ چھوڑو ان باتوں کو، کچھ دن پہلے غدیر میں جو اعلان سنا تھا، اگر مسجد نبوی میں گواہی دو، حق پائمال ہو رہا ہے، حق کو پائمال کیا جا رہا ہے۔ معاذ بن جبل کہنے لگا نبی زادی جب سارا مدینہ خاموش ہے، اکیلے معاذ کی گواہی آپ کی کس کام کی؟ فرمایا معاذ باقیوں کو چھوڑو، تم نے سنا ہے، تم گواہی دو۔ کہنے لگا نبی زادی مجھے معاف رکھیے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جیسی سنا سیدہ کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا معاذ یاد رکھنا جب تک زندہ رہوں گی زندگی میں دوبارہ تم سے کبھی کلام نہیں کروں۔ یہ کہہ کے سیدہ چلی، آگے بڑھی، معاذ بن جبل کا بیٹا گھر میں داخل ہو رہا تھا، جب بی بی کا آخری جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا، ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا، پوچھنے لگا بابا بتائیں نبی زادی کیوں آئی تھی؟ کہا نصرت طلب کر رہی تھی۔ کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے عذر خواہی کی۔ کہا پھر سیدہ نے کیا کہا؟ کہا فاطمہ نے کہا جب تک زندہ رہوں گی دوبارہ تم سے کبھی کلام نہیں کروں گی۔ یہ سننا تھا۔ معاذ بن جبل کا بیٹا الٹے پاؤں واپس مڑا، گھر سے باہر چلا، باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کبھی دوبارہ اس گھر میں نہیں آؤں گا۔ کہ یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہارا باپ ہوں۔ کہ بے شک یہ میرا گھر رہا، بے شک تم میرے باپ ہو، لیکن میں نے پیغمبر اسلام کی زبان سے سنا تھا جس سے فاطمہ راضی، جس سے فاطمہ
فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض، جس گھر سے نبی زادی ناراض ہو کے چلی جائیں میں کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ بس سیدہ چلی اور حزب حاکم متوجہ ہو گیا کہ اگر یہ معظمہ کچھ دن اور زندہ رہ گئی، اسی طرح لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہی، اسی طرح سے ضمیر انسانی پر دستک دیتی رہی، کوئی ہمیں اس مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا جتنا جلد ممکن ہو سکے اس شمع ہدایت کو گل کر دیا جائے، اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا جائے۔ چنانچہ 50 افراد ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے، تلواریں اٹھائے، اس طرح سے نبی زادی کے بیت الشرف کی طرف بڑھے۔ 750 افراد قبیلہ بنو اسلم سے، یہ سارے کہ بنو ہاشم کی گلی میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ایسے میں ایک شخص آگے بڑھا اور کنفس سے کہنے لگا آگے بڑھ کر در فاطمہ زہرا پر دستک دو۔ کنفس نے دستک دی، علی اٹھے دروازے کی طرف، لیکن نبی زادی چلتے ہوئے آگے بڑھی، علی کے سامنے دست ادب جوڑ دیے، کہا فاتح خیبر ہیں، فاتح خندق ہیں، لیکن امیر المومنین میرے بابا محمد مصطفیٰ جب تک زندہ رہے کبھی انہوں نے زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اسے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ ایک مرتبہ علی کہنے لگے جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہیں، اب علی پیچھے ہٹے، سیدہ آگے بڑھی، کیا ہوا بس مختصر کروں، کسی شخص نے کہا جلدی سے علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ نے فرمایا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہنے لگے ہم آگ لگائیں گے اور پرواہ نہیں کریں گے۔ بس عزیزو کسی کے اشارے سے قنفذ آگے بڑھا، اس نے در سیدہ کو آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا، لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بفرا ہوا تھا اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی اور تھوڑی دیر بعد یہ دروازہ گرا۔ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا، لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور 50 میں سے 11 افراد اس طرح سے دروازے کو رونتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی فضہ میری طرف بڑھو، میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس آخری جملہ عرض کروں، ان 11 میں سے ایک فرد وہ تھا جس کے ہاتھ میں رسی تھی، یہ چاہ رہا تھا حضرت کے قریب پہنچ کر آپ کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالے، لیکن مجھے نہیں معلوم ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ محسن شہید ہو چکے۔ سیدہ کیسے اٹھی، جلدی سے چلتے ہوئے آگے بڑھی، آگے بڑھ کر علی اور اس دوسرے شخص کے درمیان کھڑی ہوئی، فرمایا میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچا، میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچے گا۔ اس نے کہا نبی زادی درمیان سے ہٹ جائیے ورنہ ایسا ظلم کروں گا، آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے فرمایا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی، اب مجھے معاف کیجیے گا۔ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے اپنے مقتل بیت الاحزان میں لکھا کہ ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا